اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سامعین محترم، علامہ البانی رحمہ اللہ نے احادیث سلسلہ صحیحہ دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے نو بلایا تے فرمان لگے، بیٹا میں تینوں کچھ نصیحتاں کرنیاں نے تے انہاں دا ہمیشہ خیال رکھیں، اور اگر انہاں دا خیال رکھیں گا تے عرش بری تے رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا تے دنیا تے اودی مخلوق بھی راضی ہو جائے گی، اور اگر اینا نصیحتاں دا خیال نہیں رکھے گا، اینا تے عمل نہیں کرے گا تے دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی تے آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے مختلف نصیحتاں فرمائیاں، جنہاں وچوں دو نصیحتاں میں انشاءاللہ آج بیان کراں گا۔ اللہ رب العالمین جو میں بیان کراں مینوں تے تانوں اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام فرماندے نے، بیٹا انہاکا عن الشرک والکبر، کہ میں تینوں شرک تو بھی منع کرنا تے کبر تو بھی منع کرنا۔ اگر اللہ شان عطا کرے، مقام عطا کرے، عزت و وقار عطا کرے، مال و دولت عطا کرے، خزانے عطا کرے تے نہ ہی شرک کرنا ہے اور نہ ہی کبر کرنا ہے۔ شرک کا مطلب اے وے کہ عزت رب دے وے، مقام اللہ عطا کرے، شان و شوکت اللہ عطا کرے، خزانے اللہ عطا کرے، اولاد اللہ عطا کرے تے بندہ کہے کہ میں تے فلاں بابے دی وجہ تو لگیا پھرنا، میرے تے فلاں دی نظر کرم ہو گئی ہے تے رب دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دی نسبت غیراں والے کر دے وے اور غیراں نو خوش کرنا شروع کر دے وے، اے دا نام ہے شرک۔ اور اگر بندہ اینا نعمتاں دی نسبت اپنی ذات والے کر لوے اور میں کرنی شروع کر دے، کبے کہ میریاں صلاحیتاں کا نتیجہ ہے، میں ذہین بنا، میں محنتی بنا، میں قابل بنا، اس وجہ تو میں سب کچھ مل گیا ہے، تے ایدہ نام ہے کبر، تکبر،
جڑا انسان شرک کرتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو جڑا بندہ تکبر کرتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شرک تو بھی منع کیتا ہے تے کبر تو بھی منع کیتا ہے، اور شرک کی جگہ تے توحید کا حکم دیتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے، اور کبر کی جگہ تے عاجزی کا حکم دیتا ہے، انکساری کا حکم دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے 10 قسم دے شرک جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کے اندر موجود سی انہوں نے ختم کیتا ہے، انہوں تو روکیا ہے، انہوں تو منع کیتا ہے۔ 5 قسم دے شرک قریش مکہ کرتے سی، 4 قسم دے شرک یہود و نصارہ کرتے سی، اور 1 قسم دا شرک منافقین کرتے سی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک شرک تو روکیا ہے، ایک شرک تو منع کیتا ہے، اپنی پوری زندگی نے سمجھایا ہے۔ سب تو پہلے قریش مکہ 5 شرک کرتے سی۔ پہلا شرک جڑے قریش مکہ کرتے سی، فرشتیاں دی پوجا کرتے سی۔ کہندے سی کہ فرشتے اے اللہ دے ہاں ساڈے سفارشی نے، اور یہ شرک اج ساڈے معاشرے اندر موجود ہے۔ اگر کسی دے تعویذ بنیا ہے نا، انہوں کھول کے دیکھیا جے، اس دے وچ لکھیا ہوندا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی ساری زندگی اس تو منع کرتے رہے، اس تو روکتے رہے، تے تیرے تعویذ پایا ہوندہ ہے وچ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل لکھیا ہوندہ ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ پیغمبر علیہ السلام دے نال رشتے ناتے جوڑن دے باوجود، کلمہ پڑھن دے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوان دے باوجود، مشرکین مکہ جیسا ایمان ہے تیرا۔ دوسرا شرک جنہ دی پوجا کرتے سی ہو۔ اگر کسی جنگل اندر جاندے، کسی میدان اندر جاندے، تے اوتھے جا کے اعلان کر دے کہ جڑا ایتھوں دا جن سردار ہے اور سانو کچھ نہ آکھے، اسی اپنے آپ کو دی پناہ اندر دینے ہیں۔ قریش مکہ جنہ دی پوجا کرتے سی۔ تیسرا شرک اپنے باپ دادا دی پوجا کرتے سی۔ پیغمبر علیہ السلام دین اسلام لے کے آئے نے، قرآن نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ساڑھے باپ دادا اس دین تے مر گئے وہ جھوٹے سی، اسی انہوں دین کیوں چھڑیے؟ اپنے باپ دادا دی پیروی، باپ دادا دی پوجا۔ چوتھا شرک ستاریاں دی پوجا کرتے سی۔ انہوں نے اپنے اپنے ستارے بنائے ہوئے سی، اے فلاں کام کرتا ہے، اے فلاں کام کرتے ہیں۔ اگر بارش ہوندی تو کہندے موترنا قضا و قضا، آج فلاں ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے۔ پنجواں شرک جڑا قریش مکہ کرتے سی، اپنے علماء دی پیروی کرتے سی۔ اگر کوئی مسئلہ دے حق وچ نہ ہوندا، اپنے علماء کولے جاندے، اپنے وڈیریاں کولے جاندے، انہاں دی پیروی کردے، چند پیسے دے کے تے ایمان نو، اپنے ایمان نو بیچ دیندے علماء۔ 5 قسم دے شرک قریش مکہ کرتے سی، تے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی انہاں تو روکیا، منع کیتا ہے۔ 4 قسم دے شرک یہود و نصارہ کرتے سی۔ پہلا شرک عیسیٰ علیہ السلام نو تے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہندے سی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ انہوں نے کفر کیتا ہے جڑے لوگ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دیندے نے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان فرمانے نے بنی اسرائیل والو اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور نو مشکل کشا نہ سمجھو، اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاجت روا نہ سمجھو. انہو ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے. اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے، جڑا بندہ کسی اور نو مشکل کشا سمجھدا ہے، کسی اور نو حاجت روا سمجھدا ہے، او دے تے جنت حرام ہے، او دا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ ایسا ظلم ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا ان مشرکین دا کوئی دوست بھی نہیں ہوئے گا جڑا انہاں دی مدد کرے گا، انہاں نو چھڑا لے گا. انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم. یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے نعوذ باللہ، اور نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دے اپنے منہ دیاں گلاں نے، اے آپ ہی بکواس کردے نے، جھوٹ بولدے نے، اللہ دا کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ جڑے بندے اللہ دے شریک ٹھہراندے نے، اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا بناندے نے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کردے نے، اللہ نے انہاں نو معاف کرنا ہی نہیں ہے. اس تو علاوہ اللہ جنوں چاہے گا معاف کرے گا، لیکن مشرک ایسا بندہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے، اس کا ٹھکانہ ابدی جہنمی ہے. اس واسطے کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں. اللہ رب العالمین فرماندے نے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرے گا جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے. اللہ رب العالمین سورہ مائدہ دے اندر فرماندے نے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ لوگ جنہاں دی تسی پوجا
سجدہ کردے ہو، جنہ دی عبادت کردے ہو، یہ تھانوں کوئی نفع نہیں دے سکدے، تھانوں کوئی نقصان نہیں دے سکدے، یہ سوندے بھی نہیں، بولدے بھی نہیں، تسی پھر بھی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ اللہ ہی سنن والا ہے، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکلہ حل کرنے والا نہیں۔ حضرات تیسرے مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اور لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، اے جنہوں تسی پکار دے ہو، جنہوں تسی مشکل کشا سمجھ دے ہو، حاجت روا سمجھ دے ہو، اے سارے مل کے آ جان تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے مکھی تے بڑی دور دی چیز ہے، اے سارے مل کے آ جان، اگر انہاں کو مکھی کو چیز چھین کے لے جائے چھڑا بھی نہیں سکتے، بڑا ہی کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، منگن والا بھی بڑا کمزور ہے، جیدے کڑوں منگیا جا رہے ہیں وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات دے اندر، قرآن دے اندر بار بار تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ جڑا بندہ شرک کرتا ہے وہ دی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، وہ دی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تے پیغمبر علیہ السلام اپنی ساری زندگی شرک تو منع کرتے رہے، شرک تو روکتے رہے۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی درہم برہم، صلی اللہ علیہ وسلم، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان کو بھی دی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شرک تو منع کیتا ہے، تو یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن والے، عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن والے، یہ شرک آج ساڑھے معاشرے اندر موجود ہے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہن والا، کلمہ پڑھن والا، اور دی زبان تے الفاظ آندے نے، عرش پر جو مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ کہ یہ شرک نہیں؟ یہود و نصارہ جیسی بات نہیں؟ حضرات پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا اس طرح کے الفاظ کہے، اس تے ایمان دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔
یہود و نصارہ دوسرا کڑا شرک کردے سی، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نہ یہودیاں تے لعنت کرے، انہاں عیسائیاں تے لعنت کرے، انہاں نے انبیاء دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اج دا مسلمان قبراں تے سجدہ کرے، نظر و نیاز دے، چادراں چڑھاوے، غیراں نوں مشکل کشا سمجھے، او دا ایمان کامل ہے۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے یہود و نصارہ تے لعنت ہوئے، انہاں نے انبیاء دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اج دے مسلمان واسطے سجدہ کرنا کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ تیسرا شرک جڑے یہود و نصارہ کرتے سی، جادو دی پوجا کرتے سی، جادو ٹونا کیتا کرتے سی۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ کسے کاہن دے کول جاندا ہے، کسے جادوگر دے کول جاندا ہے، اپنا ہاتھ انہوں دکھاوندا ہے، اپنی قسمت معلوم کردا ہے، فرمایا اس نے اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر لیا ہے، وہ دائرہ اسلام جو خارج ہو گیا ہے، وہ دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، وہ دا ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں۔ کہ چوتھا شرک جڑے یہود و نصارہ کردے سی، اپنے علماء دے کول جاندے، اپنے وڈیریاں دے کول جاندے، اگر کوئی فیصلہ دے حق وچ نہ ہوندا تے انہاں نوں چند پیسے دے کے اپنے حق وچ فیصلہ کروا لیندے۔ اللہ دی آیات پیغمبر علیہ السلام دی بات ایک طرف رکھ دیتا جاندا اور اپنے من دی پرتش کیتی جاندی، اپنے علماء دی گلاں نوں منیا جاندا، علماء دے وڈیریاں دی پوجا کیتی جاندی اور اللہ دے رسول دی بات نوں کوئی عزت نہیں دیتی جاندی، ایک سائڈ تے رکھ دیتا جاندا۔ یہ شرک مکے دے منافقین دے اندر موجود سی۔ پیغمبر علیہ السلام دے کول آندے اپنا فیصلہ کروان واسطے، اگر فیصلہ حق وچ نہ ہوندا تے پھر یہودیاں کولے چلے جاندے، مشرکین کولے چلے جاندے تے انہاں کولوں فیصلے کرواندے۔ پیغمبر علیہ السلام نے انہاں 10 قسم کے شرکاں تو منع فرمایا ہے، اپنی پوری زندگی روکی ہے، اور یہ شرک سارے معاشرے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی مشکلہ حل نہیں کر سکتا۔ اپنی ہر مشکل اللہ دے اگے رکھیا کرو، مشکل کشا اللہ ہی اللہ دے کولوں منگیا کرو۔ اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا۔ جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے یارو، یہ دنیا افسانہ ہے۔ اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا سہارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا۔ جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، آگ جہنم
خود کو اس نے گرا لیا، مشرک کو نہیں ملتا جہنم سے چھٹکارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ خوف خدا کو دل میں بساؤ، یہ دنیا تو فانی ہے، خوف خدا کو دل میں بساؤ، یہ دنیا تو فانی ہے، موت ہر ذی روح کے لیے ہے، ایک دن تو آنی ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا اس دنیا میں دوبارہ، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ حضرات، مشکل حل کرنے والے ذات اللہ دی ذات ہے، اور اگر اللہ عزت شان مقام عطا کرے تو اللہ دی تعریف بیان کریا کرو، اللہ دی حمد بیان کریا کرو۔ صحیح بخاری دی اندر موجود ہے، جدوں منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی تھی، تو سیدہ عائشہ بھی پریشان نے، پیغمبر علیہ السلام بھی پریشان نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان نے، صحابہ کرام پریشان نے۔ ایسے پریشانی دے اندر 40 دن گزر گئے، 40 دن بعد اللہ نے سیدہ عائشہ دی پاکیزگی بیان کی تھی، انہاں دی شان تے مقام اندر قرآن نازل کیتا، قرآن دیاں 18 آیتاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طہارت دے اندر اتاریاں، تے رمان دوڑیاں آئیاں تے کہن لگیاں عائشہ خوش ہو جا، تے جا پیغمبر علیہ السلام دا شکریہ ادا کر، انہاں دی تعریف کر، اللہ نے تیری شان اندر قرآن نازل کر دیتا ہے، تے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا تے انہاں دا شکریہ ادا کر۔ تے جڑا جواب سیدہ عائشہ نے دیتا ہے، لوگوں میں وہ جواب سمجھانا چاہنا، سیدہ عائشہ نے شرک نہیں کیتا، کبر نہیں کیتا، اے نہیں کیا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام نے بچا لیا ہے، اے نہیں کیا میں تے بڑی پاک باز عورت ہاں، میرے بارے اس واسطے قرآن نازل ہو گیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ، میں پیغمبر علیہ السلام دے کول نہیں جانا، میں انہاں دا شکریہ ادا نہیں کرنا، میں سب تو پہلے تعریف بیان کرنی ہے، میں حمد بیان کرنی ہے، تے اپنے رب دی بیان کرنی ہے، اس رب نے میرے شان اندر، میرے مقام اندر قرآن نازل کیتا ہے۔ انہوں نے عقیدہ سمجھایا ہے کہ جو بھی مل جائے، عزت ملے، شان ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، کبر نہیں کرنا، اللہ دی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ دی حمد بیان کرنی ہے، اللہ دے ناموں اگے بھی کرنا ہے تے اچھا بھی کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ نے تخت عطا کر دیتا، بادشاہت عطا کر دیتی ہے، تے بھرا اللہ لینا واسطے آئے، انہوں نے دیکھے تے ساڈا بھرا یوسف ہی لگدا ہے، تے کہن لگے پوچھ لینے ہاں، تے پوچھیا یوسف تو ساڈا بھرا یوسف ہی ہے، تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہاں میں یوسف ہی ہاں، تے کہن لگے یوسف اسی تینوں کھوہ دے اندر سٹ کے آئے سی، تے تو اج بادشاہ ہیں، تخت موجود ہیں، وجہ کی ہے؟ تے جڑا جواب انہوں نے دیتا ہے وہ جواب سمجھانا چاہنا، انہوں نے شرک نہیں کیتا، اے نہیں کیا کہ میں یعقوب کے وسیلے نال پہنچے ہیں تھے، کبر نہیں کیتا، اے نہیں کیا کہ میں بڑا محنت کر کے پہنچے ہاں،
میری صلاحیتاں نے، میں ذہین بڑا تاں تخت مل گیا. نہیں، یوسف علیہ السلام فرماندے نے قد من اللہ علینا، اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، اللہ نے تخت عطا کیتا ہے، اللہ نے عزت و وقار عطا کیتا ہے، اللہ نے شان و شوکت عطا کی ہے. میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے رب دا فضل ہو گیا ہے، یہ تو میرے اللہ دا فضل ہو گیا ہے. لوگوں جو بھی مل جائے رب دی تعریف کرنی ہے، رب دی حمد بیان کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، کبر نہیں کرنا. سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے. ذوالقرنین ایک علاقے کے اندر پہنچے تے علاقے والے شکایت لے کے آئے کہ ذوالقرنین ایسا جڑے گوانڈی نے نا، پڑوسی یہ بڑا ہی تنگ کرتے ہیں، آئے دن قتل و غارت، فتنہ فساد، یجوج ماجوج سانو بڑا ہی تنگ کرتے ہیں، تے انہاں دے سارے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، قتل و غارت بند ہو جائے. ذوالقرنین علیہ السلام نے تانبا منگوایا، پگھلایا گیا، بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتی ہے. تے ایڈی بڑی دیوار کبھی کھڑی نہیں کی تھی گئی، پوری دنیا تے ایڈی بڑی دیوار نہیں کھڑی کی تھی گئی. تے جدوں دیوار کھڑی کر دیتی تے لوگ تعریفاں کرتے ہیں ذوالقرنین تو تے کمال کر چھڑیا ہے، ایڈی بڑی دیوار کھڑی کر چھڑیے. تے جڑا جواب ذوالقرنین علیہ السلام نے دیتا ہے وہ جواب سمجھانا چاہنا. فرماندے نے ھذا فضلی ھذا رحمت من ربی، ان اندر میرا کوئی کمال نہیں، یہ تے میرے رب دا کمال ہے، یہ تے اللہ دا فضل ہے، یہ تے اللہ دی رحمت ہے. حضرات شرک نہیں کیتا، کبر نہیں کیتا، تکبر نہیں کیتا، اپنے رب دے نام اگے بھی کیتا ہے تے اونچا بھی کیتا ہے. اس واسطے جو بھی مل جائے، عزت مل جائے، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، اپنے رب دے نام اگے بھی کرنا ہے تے اونچا بھی کرنا ہے، اپنے رب کو منگنا ہے. اللہ کو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑوے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہوے. اللہ کو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑوے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہوے. قرآن دیاں پڑھیتاں آیتاں وچ شک کوئی نہیں، قرآن دیاں پڑھیتاں آیتاں وچ شک کوئی نہیں. اللہ دیاں سجدیاں وچ کسے ہور دا حق کوئی نہیں. ولی پیر پیغمبراں دا، ولی پیر پیغمبراں دا، پاویں رتبہ کوئی ہور ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے. اللہ کو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑوے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے. اللہ کے کر سجدے تے سجدے منی جاندے، اللہ کے کر سجدے تے سجدے منی جاندے. اکھاں وچوں بہن اتھرو تے عیب کو جیویندے، او دی بخشش کون ڈکے، او دی بخشش کون ڈکے. اللہ باجو کوئی ہور ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے. اللہ کو منگ بندیا جتھوں
اگر تانوں عزت و شان تے مقام ملیا ہے، تانوں اللہ نے مال و دولت عطا کیتا ہے تے اللہ دا تواڈے تے فضل ہو گیا ہے۔ اگر یہ اللہ دا فضل نہ ہوندا، اللہ دا کرم نہ ہوندا، تواڈی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاندی، تواڈی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاندی۔ اس واسطے اج دی گل دا خلاصہ یہ وے، اگر اللہ شان عطا کرے، مقام عطا کرے، مرتبہ عطا کرے، عزت عطا کرے، اولاد عطا کرے، عہدہ عطا کرے، تے غریباں نو تنگ نہ کریا کرو، ہلڑ بازی نہ کریا کرو، بے نمازی بن کے زندگی بسر نہ کرو، بدمعاش بن کے زندگی بسر نہ کرو۔ بڑیاں بڑیاں عقلاں والے، شکلاں والے جا کے دیکھو، ہسپتالاں اندر راتاں گزردیاں نے، جیلاں اندر راتاں گزردیاں نے۔ اگر اللہ نے صحت دیتی ہے، آزادی دیتی ہے، تے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العالمین جو میں بیان کیتا ہے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔ السلام۔